آج آپ کرنا اب دیکھ لیجیے کہ کمپیوٹر پہ ہے، مانیٹر ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد ہم نے فریم سیٹ کیا، کر لیں جو مرضی آپ، جہاں 2 کیمرے لگا لیں، 3 لگا لیں، 4 لگا لیں، آپ ایکسپوز یہاں سے ایکسپوز کر لیں، ادھر سے ایکسپوز کر لیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں اپنا ایڈیٹنگ ٹیبل سے ورنہ کمپیوٹر پہ اور آپ اپنا اسے ایڈٹ کر لیں. تو اتنی آسان فلم میکنگ تو کبھی بھی نہیں ہوئی. اصل آج اگر فلم پہ ان لوگوں کو جو اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ فلم بنا رہے ہیں، فلم پہ فلم بنانی پڑ جائے تو ان کی ایک فلم بنا سکیں، یہ فلم نہیں بنا سکتے، یہ نیگیٹو پر فلم نہیں بنا سکتے، کیونکہ نیگیٹو فلم بنانا بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد اسی طرح دیکھیے کہ میوزک میں آ جائیں آپ کہ میوزک آج کل کوئی گانا ہٹ ہو رہا ہے؟ کوئی دیکھا آپ نے کوئی گانا ہٹ ہوتے ہوئے؟ اتنی فلمیں بنی ہیں، سپر ہٹ فلمیں ہیں ساری ہیں، کوئی مجھے گانا ایک یاد کروا دیجیے. ہمارے پرانے سارے وہی گانے جو ہے نا ری میک ہو رہے ہیں، وہی گانے جو ہے نا وہ اپنا دوبارہ اپنا آ رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اوریجنل گانے ہوتے تھے، میوزیشین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو اور اس میں اپنا سنگرس لائیو گا رہی ہوتی تھی، میوزیشین بجا رہے ہوتے تھے. اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ ریکارڈنگ ہو گئی، اپنا جی 1 پیس کر لیا، 2 پیس کر لیا، وہ رواج نہیں تھا. اگر ٹیک ہوئی ہے تو پوری ٹیک دوبارہ کرو جی، ہاں جی، پھر دوبارہ کرو، 2 3 4 ٹیکیں ہوتی تھی، پھر اس میں سے سلیکٹ کرتے تھے اپنا کہ کون سی ٹیک بیسٹ ہے. تو اس میوزک بھی ہٹ ہوتا تھا. وہی میوزک ہٹ ہوا جو اوریجنل ہوا، اوریجنل انسٹرومنٹ تھا. آج یہ سب بناوٹ ہے، آج ان کی ری میکنگ ہے. میں سمجھتا ہوں آج کا دور فلم میکنگ کے لیے بہت آسان ہے. اصل دور پہلے تھا جو لوگوں نے فلمیں، وہ آزمائشی دور تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے اصل فلمیں بنائی ہیں، جنہیں پتہ تھا کہ فلم بنتی کیسے ہے. اچھا الطاف صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ کیا ان کی شفقت ملی یا ان کی بے نیازی مقدر بنی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اس کے معاملے میں ذرا بدقسمت ہوں کہ میری 7 سال کی عمر میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اور میرے والد صاحب جو فوت ہوئے ان کی ایج 37 سال کی عمر تھی ان کی. اچھا، ینگ ایج. جی، میری والدہ کی عمر 29 سال کی تھی. تو میری والدہ نے، اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے، انہوں نے 29 سال سے لے کر ہماری جوان ہونے تک اس عورت نے، اس نے کہیں پلٹ کے نہیں دیکھا سوائے اپنی اولاد کے، اور ہمیں پالا. میں نے اب ان گناہ گار آنکھوں سے اپنی ماں کے پاس سفید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. میرے سور 5 وقت نماز، تہجد گزار میری ماں، اور دعائیں دینے والی. تو میں بس سمجھتا ہوں کہ ماں کی شفقت مجھے ایسی ملی ہے، اس میں ماں کا پیار بھی ملا ہے، باپ کا پیار بھی ملا ہے. دونوں پیار مجھے ماں کے روپ میں ملے ہیں، اور ایسے پیار ملے ہیں کہ ان کو، اور ایسی دعائیں ملی ہیں جو باپ نے بھی جو دعائیں دینی تھی میری ماں نے وہ دعائیں تھیں. اور آج اللہ کی رحمت ہے، آج اللہ کی رحمت ہے. اپنے 58 ایئرس کے فلمی کیریئر میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یقین کیجئے میں نے کھویا کیا ہے، میں نے پایا ہی پایا ہے. اللہ نے مجھے دیا ہی دیا ہے. میں اللہ پاک کا ہر لمحے جتنا شکر ادا کروں کم ہے. میرے پروردگار نے، میں نے جو چیز مانگی ہے اس سے مجھے دی ہے. مجھے اللہ پاک نے کوٹھیاں دی ہیں، مجھے اللہ پاک نے اپنا پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے. وہ میری اپنی نالائکی کی وجہ کہ میں نہ سنبھال سکا، نہ کر سکا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو بات کیا ہے کہ پروردگار نے قدم قدم پہ مجھ میں رحمتیں کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پایا ہی پایا ہے، کھویا میں نے کچھ نہیں ہے. میں نے اس کی رحمت پائی ہے اور وہ آج تک پا رہا ہوں میں. الطاف صاحب، ساری فلم انڈسٹری کراچی شفٹ ہو گئی ہے. کیا کراچی کی نوجوان فلمی نسل فلم انڈسٹری کو مستقل پناہ دے پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں پتہ کہ یہ ایک ان کے کام میں جو پختگی ہے نا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جو ایک سنجیدگی ہوتی ہے کام میں وہ نہیں ہے. وہ ایک، وہ کہتے ہیں کہ ایک لاوا ہے، سوڈے کی بوتل ہے، ابال ہے ایک، تو وہ کرتے ہیں، چل گیا ٹھیک ہے، لانگ رن کے لیے نہیں، ٹھیک، لانگ رن کے لیے اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک اپنا آپ کو اپنا ایک پلان کر کے چلنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اچھے اسکرپٹ چاہیے، اور اس میں ایسی اسکرپٹ چاہیے جس میں کم از کم کوئی اپنا یہ لوگوں کے لیے اچھائی بھی ہو، ان کے لیے کوئی بامقصد ہو، ان کے لیے ایک مقصد لے کے ہم کوئی فلم بنائیں. ہم تو فلمیں بنا رہے ہیں انٹرٹین بنا رہے ہیں. ہماری جتنی فلمیں پہلے دیکھی جتنی بنی ہیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں، ہمارے استادوں نے بنائی ہیں، کوئی فلم ایسی نہیں ہے جو بامقصد نہ ہو.
جس کا نتیجہ نہ ہو، جس میں message آخر نہ میں ملے۔ میسیج نہ ملے پبلک کو، ایسی فلم کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کامیڈی فلمیں بنائی ہیں اس کو بھی میسیج ہے، سالہ صاحب بھی بنائی ہے میسیج ہے اس کے پیچھے، تیرانی بھی بنائی ہے میسیج ہے اس کے پیچھے، ایک پاگل سی لڑکی بنائی ہے میسیج ہے اس کے پیچھے، مرد جینے نہیں دیتے بنائی ہے میسیج ہے اس کے پیچھے۔ تو میرا مطلب ہے کوئی نہ کوئی جتنے بھی بنائے، ہمارے استادوں نے جتنی فلم بنائی میسیج ہے ہر فلم میں۔ تو یہ اس وقت یہ بغیر میسیج کی فلمیں ہیں، ان کا مقصد کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں نتیجہ نہیں، پبلک سے سیکھ نہیں کچھ سکتی، لے کچھ نہیں سکتی ان فلموں سے کوئی اپنا فائدہ۔ سالہ صاحب لگی تو مجھے یعنی خط آئے لوگوں کے ہماری سالوں سے صلح ہو گئی ہے، اپنے ہماری برسوں کی لڑائی تھی جو ختم ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ میسج ملا نا ان کو۔ تیر آنی مجھے سرگودے سے اپنا فون ہے، اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں تیر آنی دی ہے کہ بیٹی یہ فلم ضرور دیکھنا۔ یہ اپنا لوگوں کا اثر چھوڑتی اس فلمیں۔ اب یہ فلمیں اثر نہیں چھوڑتی نہ، وہاں اب وہی انٹرٹینمنٹ ہے، وہ بھی انٹرٹینمنٹ کب تک ہے، کتنی ہے، وہ دیکھ لیجیے آپ، باہر بھی دیکھ لیجیے اندر بھی دیکھ لیجیے، دونوں طرف ہے۔ نیو ٹیکنالوجی نے فلم میکنگ کو کتنا سپورٹ کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے؟ میں سمجھتا فلم کو آسان کر دیا انہوں نے، اس ٹیکنالوجی نے بہت آسان فلم میکنگ، بہت اچھی ٹی وی ڈرامہ بنائے، فلم بنائے، جو مرضی بنائے، جہاں ہم جیسے مرضی بنا لیں، جتنے مرضی اپنے اس لیے کوئی اپنا آپ کو تو کوئی محنت کرنی نہیں پڑنی، آپ نے تو صرف کیمرے رکھانے ہیں، اپنے 4 اینگل پہ 3-4 اینگل چوز کر لیجیے، رکھا دیجیے، کلوز لے لیں، مڈ لے لیں، لانگ لے لیں، اس کے بعد ایڈیٹنگ بیٹھ کے ایڈٹ کر دیں، بات کم نہیں، آپ کی فلم بن جاتی۔ یہ تو بڑی آسان تکنیک ہو گئی ہے اس وقت، کوئی اتنی اپنا نہیں ہے، میں سمجھتا بہت آسان فلم میکنگ پہلے مشکل تھی، وہ دور تھا، اصل کام وہ تھا جو وہ کرتے جو کیا ہے اپنا کرتے ہیں ہم لوگ یا ہمارے استادوں نے جو کیا ہے، جن جو نقشے پہ ہم چلے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنا یہ نہیں کہتا، میں اس ٹیکنالوجی کو اپنا غلط نہیں کہتا، یہ ہونی چاہیے، آنی چاہیے، کیونکہ زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے، جیسے اپنا وقت بدلتا ہے تو ہر چیز اپنا تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اچھی بات ہے، یہ آسانیاں پیدا ہوئیں گی آگے، شاید اس سے بھی اور زیادہ کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں، میں بھی کوئی ایسا سسٹم آ جائے، ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جی اپنا آپ سے ساری جو باتیں ہیں وہ یہاں کر لیں، اس کے بعد لیا کہ ہاں جی جہاں ضرورت ہے ہم نے لگا لی کے بات کر لی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ الطاف صاحب، فلم انڈسٹری اور فلم بزنس ایک مدت سے زوال کا شکار ہے، اس کو عروج کی طرف واپس کیسے لے جایا جائے؟ کوئی جنون راستہ یا مشورہ شیئر کریں ہمارے ویورز کے ساتھ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کے اپنے بڑوں سے بھی، جو ہمارے اس وقت ہیں، جو ہمارے لیڈرز بھی ہیں، جو ہیڈس بھی ہیں، کہ پلیز اس پاکستان فلم انڈسٹری کو انڈسٹری تسلیم کروائیں۔ سب سے پہلے تو اسے تسلیم کروائیں کہ یہ پاکستان فلم انڈسٹری ہے، یہ انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کئی دفعہ بنا اسے تسلیم کیا۔ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب تھے، اپنا انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے آ کے اناؤنس کر دیا کہ یہ ہم نے پاکستان فلم انڈسٹری کو انڈسٹری تسلیم کر لیا، اور امپلیمنٹ نہیں ہوا، ابھی تک امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں، اپنا منہ زبانی باتیں۔ تو سب سے پہلے اسے انڈسٹری تسلیم، جب انڈسٹری تسلیم کرائیں گے پھر ہم اپنا حق بھی مانگیں گے، پھر ہم اسٹینڈ بھی لیں گے، پھر ہم کہیں گے ہمارا حق ہمیں دو، ہمیں چاہیے کہ اس وقت تو ہم لاوارث ہیں، یتیم ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں کہ اپنی آگ بال کے آپ ہی سیک رہے، آپ ہی تاپ رہے ہیں، تو یہاں تو ہر بندہ خود ہی کر رہا ہے، یہاں کسی حکومت نے کوئی اپنا اس پاکستان فلم انڈسٹری کو کسی نے کوئی سہارا نہیں دیا، کیونکہ کوئی اگر کہے کہ ہم نے یہ کیا۔ ہاں، ایک تھا اللہ جن سے کرے ذوالفقار بھٹو صاحب، انہوں نے ایک نیٹ بنائی، انہوں نے تھوڑا سا انڈسٹری میں انٹرسٹ لیا، کچھ چیزیں بنانے کی کوشش کی، جو کہ بعد میں وہ بھی ختم ہو گیا، سارا کوئی اپنے درم بن ہو گیا۔ اس کے بعد کسی حکومت نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا چاہیے تاکہ اس انڈسٹری کے لیے کچھ کیا جائے، جیسے اپنا پروان چلایا جائے، آگے کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت اسے انڈسٹری تسلیم کیا جائے اور ہماری قیادت جو ہے وہ حکومت سے اپیل کرے کہ سب مل کے حکومت سے کہیں، حکومت کے لیے 20 کروڑ روپیہ بہت معمولی بات ہے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، یہ فنڈز لیز کیے جائیں، 20 کروڑ کا فنڈز اگر ایک انڈسٹری کے لیے لیز کر دیا جائے اور 2-2 کروڑ کی 10 فلمیں بنائی جائیں، اور میں سمجھتا ہوں، اور اس میں ٹیکنیشین بھی آئیں گے، اس میں فلم بھی شروع ہو گئی، کاروبار بھی شروع ہوگا، اور اس کے بعد اپنا یہ فلمیں بھی بننی شروع ہو جائیں گی، اور یہ اس کا سروائیول بھی ہوگا، اور یہ انڈسٹری پھر 2-3 فلمیں بھی چل گئیں تو آپ کا وہ 20 کروڑ روپیہ پورا ہو جائے گا، ہم حکومت کو وہ پھر واپس کر دیں گے کہ یہ لو۔
فلم انڈسٹری کے ریوائول کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے, امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں میں بھی ایک جو بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ کہ ہم ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں. جیلسی کا ایک فیکٹر ہے ہم لوگوں کے بیچ میں. ہم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا نا تو میں سے نہیں کہوں گا اچھا کام کیا نا, آپ ہاں ٹھیک ہے ہو گیا یار, آئی ایم دا بیسٹ, ہم یہی کہتے ہیں. میرا مطلب ہے اسے مانے. ایک بندے فیل پاس ہو جائے نا وہ علیحدہ بات ہے, اس کا انکریج کریں. آپ دیکھیں کہ وہ اس بندے نے کام کیا ہے, وہ کس 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 اسٹیج پہ کھڑا, وہ کس مقام پہ کھڑا ہوگا وہ بندہ, اور اس نے کتنا پیریڈ گزار کے وہ کرٹیسزم سے باہر نہیں نکلتے. لہٰذا وہ جیلس پن وہ جو ہے یہ دلوں سے نکالیں, اندر باہر سے ایک ہوں. جب اندر باہر سے آپ کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کا اندر بھی صاف ہوگا, تو آپ کا چہرہ بھی صاف ہوگا, آپ کی خوبصورتی بھی نظر آئے گی اندر سے بھی باہر سے. بالکل ٹرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اس وقت اپنا ہمارے اپنا یہ پروڈیوسر ایسوسیشن کے اپنا الیکشن ہوئے ہیں, اور امجد فرزان صاحب ہمارے میاں فرزان صاحب کے بیٹے وہ اپنا چیئرمین بنے ہیں, تو بڑی امیدیں ہیں ان سے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی وہ اپنا وہ چیئرمین بنے تھے, مگر شاید اس وقت کچھ ہاتھ بندھے ہوئے تھے, مگر اس وقت وہ اپنا بڑے اپنا جذبے اور جوش کے آئے ہیں, اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے, ان کے ساتھی بھی بہت اچھی ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میاں صاحب خدا کے لیے سب سے پہلے جو کام کریں سب کو ہم چھوڑ کے اسے انڈسٹری تسلیم کروائیں, اور اس کے بعد پھر اپنا حق مانگے. آپ نے ٹیکس انکم ٹیکس دیا ہوا ہے, ہم لوگوں نے انکم ٹیکس دیا ہوا ہے. آج اگر حکومت ہمیں کوئی اسپورٹس فنڈ یا کچھ دے رہی ہے تو یہ ہم پہ احسان نہیں کر رہی, یہ ہمارے دیے وہ ٹیکس کے پیسے ہیں جو ہم نے دیے. ہر سال ہم ریٹرن دیتے تھے, ہمارے پاس ریٹرنیں موجود ہیں کہ ہم انکم ٹیکس دیتے رہے. اور یہاں آپ نے بھی دیا ہے. ہماری پاکستان فلم انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جس کا ہر شعبہ ٹیکس دیتا ہے. ایگزیبیٹر, ڈسٹریبیوٹر, پروڈیوسر, اپنا رائٹر, اپنا اس کے بعد کیمرہ مین, اس کے بعد ایکٹر, اس کے بعد ڈائریکٹر, جتنے شعبے ہیں, ایڈیٹر, سب ٹیکس دیتے ہیں, سب ٹیکس دیتے ہیں. تو میرا مطلب اتنا ٹیکس دینے والی انڈسٹری اسے تسلیم نہیں کر رہے. تو پلیز ہمیں امید ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اپنے جو بندوں اپنے جو ٹیم ہے ان کی ماشاءاللہ میں نے دیکھی, بہت اپنا اچھے لوگ ساتھ ہیں اور کام والے لوگ ہیں اور کام کرنا جانتے ہیں وہ لوگ. تو انہیں چاہیے کہ اکٹھے ہو کر اس وقت صرف یہ ہے کہ 10-12 فلمیں شروع کروا دیں. یہ فلمیں یہ شروع کروائیں, خود مل کے کر لیں, کچھ فنڈز اکٹھے کر لیں, یا حکومت کی سپورٹ سے کر لیں, جس طرح بھی کریں, تاکہ اسے ایک دفعہ پاؤں پہ کھڑا کر دیں. آپ ایک بجٹ فکس کر دیں کہ 2 کروڑ کی فلم بنے گی, اور پھر اس میں کمپٹیشن ہوگا. جب آپ 10 فلمیں شروع کریں گے, جب 10 ڈائریکٹر فلمیں بنائیں گے تو ہر کی اپنا جوش اور ولولہ ہوگا کہ یار میں اچھی بناؤں, میں اچھی کارکردگی کروں. سب اچھا اسکرپٹ دینے کی کوشش کریں گے, سب اچھا میوزک بنانے کی کوشش کریں گے. ہم وہ کام کریں گے جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں, جو ہم نے کیے ہیں. اور دوسری بات جو ہے سب سے پہلے جو اپنا اس کے بعد جو نکیل ڈالنے والی جو شعبہ ہے نا وہ ہے سینما ہاؤسز. بالکل خدا کے لیے سینما ہاؤسز کنٹرول کریں. یہ ایک شو جو ہے نا یہ بند کر دیں, اپنی پرسنٹیج کم کریں. یہ فلم یہاں نہیں ابھی چل سکتا. یہ باہر تو ٹھیک ہے کہ آپ 3 شو 3 فلمیں, ہمارے ابھی بجٹ اتنے نہیں, یہاں ابھی یہاں ہماری پبلک اس قابل بھی نہیں ہوئی کہ اپنا 3 شو اور 3 فلمیں. آپ انہیں پورا ہفتہ ایک فلم دکھائیں. ایک پروڈیوسر اگر فلم بناتا ہے, پیسے لگا کے وہ فلم کو مکمل کرتا ہے, ریلیز کرتا ہے, تو ایک ہفتہ فلم چلائیں تاکہ پتہ چلے اس کی فلم فیل ہے یا پاس ہے, یا اس کی فلم نے کیا بزنس کیا ہے, کیا کام کیا. آپ خام کا اس کی فلم کو اپنا اتار کے ایک شو کے بعد نہیں چلی, یہ ایک شو فل نہیں ہوا, آپ نے اتار کے پھینک دی. آپ نے پرائم ٹائم اپنا ہندوستانی فلموں کو دے دیا, پاکستان میں اپنا پیچھے پھینک دیا. تو یہ ناانصافی ہے. تو انہیں بھی اپنا کنٹرول کیا جائے. میں ریکویسٹ کروں گا میاں صاحب سے کہ پلیز میاں صاحب اپنا ان سینما ہاؤس کو کنٹرول کریں اور اپنی شرائط منوائیں. آپ پروڈیوسر ہیں بھائی, وہ تو شو روم کے لیے بیٹھے. سینما ہاؤس تو شو روم ہے, وہاں تو آپ تو گاڑی بنا کے وہاں بھیجتے ہیں. انہیں ضرورت ہے اپنا اسے سیل کرنے کی, اس کی ڈیمانڈ ہے. وہ تو مجبور ہوگا آپ سے لینے کے لیے, مگر آپ اسے اپنی شرطوں میں منوائیں اور فلمیں شروع کرنا. ان شاء اللہ اس کا سروائیول ہوگا. میں نا امید نہیں ہوں, کوئی نا امیدی کفر ہے. آئی ہوپ کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. بالکل. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں آپ سپر اسٹار کسے سمجھتے ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو,
میرے حساب سے آج کے دور میں سپر اسٹار کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ایک تھا سپر اسٹار جسے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سپر اسٹار تھا، اس کے بعد میں نے نہیں دوسرے کو دیکھا، اس کا نام تھا وحید مراد. سپر اسٹار اسے کہتے ہیں جسے لوگ فالو کریں، جسے کاپی کریں، جس کے لوگ اس کے انداز کو اپنائیں، اس کا ہیئر اسٹائل اپنائیں، اس کے ڈریس کو اپنائیں، اس کے اپنے انداز کو بتائیں. دیکھا ہے کہ وحید مراد اللہ جنہیں سے کرے ایسا آرٹسٹ کہ جس کی گاڑی جب کھڑی ہوتی تھی لڑکیوں کی لپسٹک سے بھر جاتی تھی. یعنی لڑکیوں کے اپنا بکس میں اور یہ اپنا کتابوں میں وحید مراد کی تصویریں ہوتی تھیں. لڑکوں نے اپنا وحید مراد کی تصویریں اپنا ہیئر اسٹائل بنا دیا، اپنا کٹنگ والوں نے اپنا وحید مراد کٹنگ اپنا شروع کر دی. یہ ہے سپر اسٹار ہونے کی نشان. آج کس اسٹار کو کافی، شان کو کسی نے کافی کیا، مومی رانو کو کسی نے کافی کیا. اس سے پہلے اپنا ہاں ایک بندہ تھا، میں اسے اب سپر اسٹار کا نام اس لیے کہ وہ ایک کلچر نہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. سلطان راج تھا، دیہاتوں میں لوگوں نے وہ لاچا کرتا پا کے وہ بڑھ کے اور وہ اسٹائل اپنایا ہے. وہ سپر اسٹار کا اپنا وہ ٹائٹل نہیں ہے. تو اس وقت مجھے تو نہیں نظر آ رہا. اگر کوئی ہے تو آپ بتا دیں. ہم تو آپ سے پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا الطاف صاحب، سننے میں آیا ہے کہ کچھ ایسے گانے بھی ہیں جنہیں آپ نے ایک ہی دن میں کمپلیٹ کر دیا اور وہ سالوں سال چلے بلکہ آج تک چلتے آ رہے ہیں. جی ہاں، اللہ کی رحمت سے ایسا ہوا ہے. میری فلم تھی سالہ صاحب، اس کا ایک گانا تھا میں سے میرا دل بڑھ جانی، ساما چایا طوفان موسم ہوا بے ایمان. جی بہت فیمس ہاں جی، فیمس ہوا گانا، وہ بہت چلا. تو ممتاز پہ گانا تھا، ممتاز علی یاز پہ. تو میں نے وہ گانا جب شروع کیا مری جا کے بورڈمن پہ، تو سٹارٹ کیا تو اپنے سٹارٹ میں بارش شروع ہو گئی. تو میرا کیمرہ مین پرویز خان تھے، تو پرویز خان نے میری طرف دیکھا، میں نے پرویز خان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ چلنے دیں، مطلب کٹ نہ کروائیں. تو میں نے اسی بارش میں وہ پورشن کر دیا، ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد اگلا میرا وہ انترا جو تھا وہ تھا کہ چلیاں نے مست ہواواں تینوں میں کی سمجھاواں. تو میں نے جب وہ اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے کہا، اس ڈریس چینج میں قدرت نے ایسی تیز ہوائیں چلی، بارش رک گئی اور تیز ہوائیں چلی کہ وہ درخت جو ہے نا جھوم جھوم کے یوں اپنا نیچے ادھر ادھر جھوم رہے درخت. تو وہ اوریجنل گانا وہ پھر چلیاں نے مست ہواواں زلفاں ہوئیں پریشان، یہ سارا میں نے اوریجنل ہواؤں میں کیا. میں نے وہ گانا، قدرت نے آپ کا ساتھ دیا. اچھا ہاں، قدرت نے ساتھ دیا نا، میرا موسم نے بھی ساتھ دیا، اللہ نے کرم کر دیا. جو گانے کا جو تھا مجھے ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوتی رہی. اس کے بعد میں نے لاسٹ اس کا جو انتر رہ گیا تھا تو ممتاز کہنے کی کل کریں گے. میں کہنے کل نہیں، آج ہی کریں گے. آپ ہوٹل چلیں، ہوٹل کا جو اپنا وہ کوریڈور نا اپر اسٹوری جو ہے وہ سیچل ہوٹل کی بڑی خوبصورت ہے اس کی وہ جگہ. تو میں نے کہا وہاں چل کے اس کوریڈور میں کرتے ہیں چل کے. کل یہ نہیں کل کریں. میں نے کہا کل نہیں، آج ہی کریں گے. میں نے چودھری عارف صاحب سے کہا، اپنے پروڈیوسر سے کہا، میں نے کہا جی آج ہی سے ختم کرتے ہیں گانے کو، یہ ختم ہو جائے گا. جو یہ ایک انترا رہ گیا تو لاسٹ ہوٹل میں چل کے کرتے ہیں. لہٰذا ہوٹل آ گئے، وہاں ہم نے اپنا ممتاز کو میں نے کہا جاؤ ڈریس بدلو. اس نے ضد سے نا اپنا ڈریس بدلتے 7:30 بجے آئی وہ، یعنی اس نے تقریباً 2 گھنٹے ضائع کر دیے. اب 7:30 بجے اور بالکل شام، بالکل اپنا سورج غروب ہو رہا ہے بالکل، اور بارش بھی کب سورج کبھی نکلتا تھا کبھی بند ہوتا تھا، اور بارش کبھی ہوتی تھی کبھی رک جاتی تھی. یہ ایٹماسفیئر بنا ہوا تھا. تو میں نے اپنا جب اسے چودھری عارف صاحب سے کہا، صاحب نے کہا اسے کہا ممتاز کو کیا ہوا کہ بھائی اپنا وہ تیار ہے تم اپنے شاٹ دو. وہ بد دلی سے آئی اور آ کے اس نے لاسٹ جو انترانہ پورشن وہ کروایا پکچرائز اور کر کے چلی گئی. میں نے پیک اپ کر دی. میں نے اسٹاف کو کہا جو میری طرف فارغ یعنی گانا پکچرائز ہو گیا. میں نے چوسف کیا، میں نے چوسف اپنا میری طرف سے اپنا فارغ، آپ اسٹاف چاہے ہمیں بھیج دیں، ہم رات کو ہم واپس چلتے ہیں. جی کوئی کام ہم نے ختم کر لیا. وہ کہتے ہاں یار ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں ممتاز سے کہہ دیتا ہوں اگر اس نے رہنا ہے تو رہ لے، تو میں اس کو ہوٹل کا بل جو ہے نا وہ دے دوں گا. میں نے وہ ممتاز کے پاس گیا کہ ممتاز بھائی ہم جا رہے ہیں تو اپنا تم نے اگر رہنا تو اپنا رہ لو. تو وہ کہنے لگی اپنا چودھری صاحب یہ آپ کا جو ڈائریکٹر ہے نا الطاف، کہنے ہاں، اس نے آپ کا بیڑا کر دیا ہے. اس نے آپ کا یہ گانا جو ہے نا اس طرح لپیٹ دیا ہے، اس گانے کا اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ آ کے کرنا پڑے گا. ہے جی، یہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا چودھری صاحب، اس نے کہا میرے نصیب.
मेरे डायरेक्टर ने क्या कहा, उसने कहा पैकअप, उसने कहा पैकअप। तो ये यहाँ लाहौर आए, आप यकीन करिए जब लफ्ज़ चौधरी साहब ने मुझे सुनाए, मैं सारी रात मुझे लाहौर की नींद नहीं आई, मैं सफ़र में भी बेचैन रहा, घर आके भी सुबह दिन हुआ, सीधा मैं अपना उठा 10-11 बजे लेबॉर्ट्री पहुँचा। लेबॉर्ट्री पहुँच के खुद बैठ के मैंने वो नेगेटिव डेवलप करवाया, डेवलप करवा के उसे प्रिंट करवाया एज इट इज़, प्रिंट करवा के उसकी एडिटिंग करवाई, करके मैंने रात को वो गाना स्क्रीन कर दिया, दिखा दिया। जब मैंने अपने प्रोड्यूसर को गाना सिखाया तो उस वक्त उस दौर में उसने 1000 रुपया निकाल के मुझे इनाम दिया और मेरा माथा चूमा। फिर उसके बाद जब इसे पता चला अपना मुमताज़ को कि जी वो गाना तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर वो देखने में मैंने नहीं दिखाना गाने से, नहीं दिखाना, मगर खैर उन्होंने जब गाना देखा तो फिर आगे मुझे माफ़ी मांगने लगी, फिर से आगे। तो इस तरह कई गाने में हुए। उस वक्त एक मैं आपको और बड़ी मज़ेदार बात हूँ कि जब मैं नया नया डायरेक्टर हुआ तो उस वक्त मैं गाना जो था ना वो 1-1.5 दिन में मैं पिक्चराइज कर लेता था। यानी सुबह गाना शुरू करता था, शाम को पिक्चराइज कर दिया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन दूसरा ले लिया। मुझे एक दफ़ा हमारे बड़े अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़े टॉप के डायरेक्टर वहीद डार साहब उनका नाम, बड़ी सुपर फिल्म माँ पुत्र ये वो बड़ी 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 फिल्में उन्होंने बनाई, माशा एक सी वहाँ। तो वो उन्होंने मुझे फौरे पे पकड़ लिया एवेन्यू के, तो मुझे कहने लगे बात सुनो, मुझे तुम क्या डायरेक्शन कर रहे हो? मैं कहा जी सर क्या हुआ? कहना हम गाना 3-3 दिन में पिक्चराइज करते हैं, गाने को अपना उसकी क्वालिटी होती है, गाने को पिक्चराइज करना होता है, उसके अपना इन आउट देखने होते हैं, ये को देखना होता है, और तुम एक दिन में गाना पिक्चराइज करके आते हो, तो क्या प्रोड्यूसरों की सर्व लगा रहे हो तुम? ये क्या आदत डाल रहे हो तुम प्रोड्यूसर एक दिन में? और एक दिन में गाना पिक्चराइज करके अपना ये कर देते हो। मैं कहा सर अब मैं क्या करूँ, जो मुझे अल्लाह पाक अता करता है मैं कर देता हूँ, जो मेरे जहन में आता है। मैं कहा मुझे काम नहीं आता, मैं बस उसका अल्लाह को याद करता हूँ और अपना कहता हूँ परवरदिगार मेरे काम में बरकत डाल दे। तो वो जो मेरे जहन में आता है मैं कर दिया, मैं कैमरे जहाँ निकाल सकता हूँ जहाँ, तो वो अल्लाह पाक पिक्चराइज करते हैं और वो गाना हिट हो जाता है, वो चल भी जाता है। तो इसीलिए बड़ी मिसालें हैं ये उसकी रहमत करम नवाजी है। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की हमारे साथ, और आपकी बहुत सी अच्छी यादें, और हमारे फिल्मी सर्कल को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहता हूँ मैं बहुत खुश हुआ हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ हूँ और आपका ये अपना नहीं, हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। इसी के साथ अपनी होस्ट समाराज को दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।